تو اسراف سے منع کیا کہ کھاؤ پیو استعمال کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں، لیکن کیا کرو کہ اسراف مت کرو. اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہیں، تو اسراف ہوتا ہے. پھر اسراف میں اصلاح نہیں ہوئی تو اس سے آگے جاتی ہے، جیسے وہاں انصاف سے احسان پر گیا تھا کہ اسراف سے آگے کیا، کہ اسراف سے آگے مال میں تبذیر ہوتی ہے. تبذیر کے معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ شوق، مبذر شوق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لگا رہے ہیں، شوق ہے. تو فرمایا کہ اس طرح مال خرچ کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. وہ حدیثوں میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیطان نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کچھ ہوا ہے زمین میں، پتہ لگاؤ. تو پتہ لگا کر آئے کہ ایک نبی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی بھی ہوں گے، اس کی امت بھی ہوگی، اور وہ اس طرح کام کریں گے. تو مختصر شیطان نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کو ہونے دو اور ان کی امت کو بھی ہونے دو، کام بھی کرنے دو، میں بھی کروں گا. پوچھا آپ کیا کریں گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ یہ نبی جہاں لگانے کو کہے گا میں اس کے مقابل کا دوسرا راستہ بتاؤں گا کہ یہاں نہیں لگانا ہے، یہاں لگانا ہے. تو یہ اپنی جانی مالی طاقتیں بجائے نبی کے راستے پر لگانے کے دوسرے راستے پر لگائیں گے. یہ منزل کو پھر نہیں پہنچیں گے، یہ پھسل جائیں گے. یہ مقابل کی بات ہے. اس لیے کہا کہ اس طرح مال کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان خدا کا ناشکرا ہے. اس کو تبذیر کہتے ہیں، بغیر ضرورت شوق ہے، شو کرنا ہے. ہاں اس سے آگے مال کا کیا ہوگا کہ اس سے آگے جو مال جائے گا تبذیر سے کی بلا سے زیادہ سخت بلا کہ پھر مال سے عیاشی آتی ہے. اس کو قرآن نے مترف کہا ہے. عیاش لوگ، بس عیاشی ہے مال کی وجہ سے. کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا دنیا، کیا ہے، کچھ نہیں، عیاشی. ایک طبقہ ہو جاتا ہے مال کی وجہ سے عیاش. عام طور پر نبیوں کی مخالفت انہیں عیاش لوگوں نے کی ہے ان کے زمانہ میں، کیونکہ وہ عیاش لوگ ہیں، مال کی وجہ چھکے ہوئے ہیں مال میں. ہاں تو وہ عیاش نبیوں کی مخالفت انہوں نے کی ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. کہ جب ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا تو وہاں کے عیاشوں نے یہ کہا کہ تمہاری دعوت سے ہم کو انکار ہے. یہ عیاشی مال نے یہ پیدا کیا ہے، اور ہمیں مال نے یہ رہبری کی ہے مال کے راستے سے کہ انصاف کرو، احسان کرو، اثار کرو. یہ مال اسی لیے ہے. تو میں اس وقت میری بات چلی تھی آگے کہ مال اور علم یہ حسد پیدا کرتا ہے. آپ کو یاد آ گئی ہوگی یا بھول گئے ہوں گے. تو وہ یہودی نے کہا تھا کہ میری قوم حسد کرے گی. تم نبی کے ساتھ حسد مت کرنا، تم تابعدار ہو جانا، لڑنا نہیں. حسد کرے گی، اور حسد کی وجہ ان کا علم ہے. فرحوا بما اوتوا من العلم، کہ ان کو جو علم ملا اس پر وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے کہ ہمارے پاس علم ہے. تو میں ان کا مال اور علم یہ دونوں بڑائی پیدا کرتے ہیں اگر صحیح تربیت نہ ہو. جی ہاں، تو یہ اپنے اندر اکڑ پیدا کرتے ہیں، اور مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. جی ہاں، مال کی محبت میں وہ حق بات نہیں سمجھتا. ہاں اس کو مال کی محبت آڑے آتی ہے. اور مال دیا ہے قربانی کے لیے. کس کے لیے؟ کہ حق پر مال لگاؤ. ہاں حق پر مال لگاؤ. ہاں اور جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ اللہ خرچ کرے گا تمہارے اوپر. فرماتے انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا.
تو لاک ولا تو کی تو لاک نہ لگا، نہیں تو اللہ بھی لاک لگائے گا. یہ حکم دیا ہے یہاں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی فقیر نہیں ہوگا. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے فقیر ہو گئے، کیسا نہیں ہوگا. اللہ اس کو بڑا چڑھا کر کے دیں گے، برکت بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے. حکم تو یہ تھا. لیکن مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. اس طرح علم بھی کہ اگر علم سے بڑائی آئی ہے کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، بڑائی آئی. علم بڑائی پیدا کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم بھی لو اور اپنے سے بڑوں کی صحبت میں رہو تاکہ چھوٹے بنو. ہاں، صحبت اختیار کرو اچھوں کی، نیک لوگوں کی، ان سے تربیت حاصل کرو تاکہ علم بڑائی نہ پیدا کرے. جیسے مال بڑائی پیدا کرتا ہے، یہ علم بڑائی پیدا کرے گا. حسد ہوتا ہے بڑائی کی وجہ سے کہ میں تو ہوں، یہ کہاں آ گیا؟ میں یہاں کام کر رہا تھا، میں ذمہ دار تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ حسد پیدا ہوا. اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہیں ہوتا ہے تو حسد ہوتا ہے، اور اخلاص ہوتا ہے تو کہ خوش ہو جاوے کہ میں اکیلا تھا، اللہ نے یہ بھیج دیا، میری مدد کے لیے آ گیا، اب یہ میرا مددگار ہوگا، ہم دونوں مل کے کام کریں گے. وہ نہیں تو حسد ہوتا ہے، یہ کہاں گیا، میں تو تھا یہاں. تو علم نے حسد. تو اس یہودی نے کہا میری قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہے، پوری طرح وہ پہچانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسا پہچانتے تھے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یہ اللہ نے خبر دی کہ یہ آپ کو ایسے پہچان لیتے ہیں دیکھتے ہی، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری بات آئی ہے. تو جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے ایسا ہی پہچان لیتے ہیں. ان کو کوئی تردد رہتا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر کی بڑائی جو ہے وہ حق بات ماننے نہیں دیتی. ہاں، اس لیے محنت مجاہدہ ضروری ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بناوے. کیا بناوے؟ چھوٹا بناوے. پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی. چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چھوٹا ہے، شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، چھوٹا. ہاں، تو آدمی چھوٹا بنا تو اللہ کی رحمتیں آئے گی، دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اور بڑائی آئی تو کہ بڑائی آئی تو حق قبول کرنا مشکل. اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے، اچھوں کی صحبت، اچھا ماحول، ہاں، کہ بڑائی نہ آوے. تو ان میں بڑائی آئی تھی علم کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا.